السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج پھر ہم نے دعوت دے رکھی ہے 3 مشہور افسانوی کرداروں کو. میرے ساتھ ہیں سپر مین بیٹ مین. انہیں اپنے طرف آپ کرایا نا. ہاں جی. تو میں تھا میں نہیں کرا سکتا. ہاں جی، کروائیے. بیٹ مین. میں اسپیڈر وومین. یہ وہی بدتمیز جی خالہ ہے نا. یہ انتہائی میننگ فل گفتگو کرتی ہے. گلا سن بھی آتی ہے لیکن اسی عورت زیادہ سمے کے لحاظ کریدا ہے. لگتا ٹینک دی ٹوب چ پا بھری ہے. ٹینک کی ٹیوب نہیں ہوتی. اچھا ہسن تو ٹینک کی ٹیوب ٹینک کی ٹیوب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہوتی بھی ہے ویسے. صحیح جواب دیا کر، کرپٹ مجھ ہوتی. میں تو زندگی دیکھی وہ بڑا سارا چین دیکھے. ہاں، لیکن ٹائروں والے ٹینکس بھی ہوتے ہیں. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر چین نہیں چلتی. اچھا کیڑی جگہ جہاں یہ چین نہیں چلتی؟ دلدل میں نہیں چلتی، کوگمائر میں نہیں چلتی، کیچڑ میں بہت زیادہ ڈیپ ہو اس میں نہیں چلتی. بیٹے سن جو مرضی کہی جانا سی کہڑے ہٹلر دے سالے پہ سی جنگاں لڑیاں. خالہ جی تسی بیمار جے لگ رہے ہو اج. نہیں بھੈਣਾ میں ਤਾਂ ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ. آپ خود بھی بڑی پیاری ہیں، مجھے آپ سب سے زیادہ کیوٹ لگتی ہیں. ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪੀਕ ਫਰੀ ਨਾਲੇ ਪਵਾਤੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ فڑਦਾ. ایسے وائٹ پائپر بہت بڑا کیریکٹر تھا، ایک بڑی خوبصورت لیجنڈ ہے. پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا؟ یہ غالباً ہیملن کی کہانی ہے. جرمنی کا شہر تھا جس پر چوہوں نے یلغار کر دی. اچھا. اس نے آ کے کہا جی کہ میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا. سارے چوہے فارغ. وہ پائپ بجاتا تھا، اچھا. بڑی شاندار اس کی بانسری، بلکہ بانسریہ. اس کے پیچھے لے میں آ کر چوہے دریا برد ہوتے رہے. اس نے کہا جی جو معاوضہ طے کیا تھا وہ دے دیں آپ کائنڈلی. اب ہم تمہیں کون سا معاوضہ دیں، چوہے تو سارے غرق ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. اس نے پھر بانسری بجائی. سارے شہر کے بچے اس کے پیچھے لگ گئے اور جا کے اس نے غار میں بند کر دی. اس نے کہا یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو کہنے لگا اور چپ ہو. اس نے کہا پیسے دیتے تو اچھے رہتے. تو 2 نمبری تو نہیں نا کرنی چاہیے. اچھا 2 نمبری سے یاد آیا، آپ کا لیڈر پھر سے ایک مسئلے سے 2-4 ہو گیا. اس کا پارٹنر 50 ارب روپے کی پری بارگین کے اوپر آمادہ ہو گیا ہے. سر نیب ویسے 75 بلین مانگ رہا ہے، وہ 50 ارب روپے کے آفر کر رہے ہیں. یہ وہی کیس ہے نا جس پر 150 بلین مانگا گیا تھا سب سے پہلے تقریباً. ساڈا لیڈر ہے معصوم، انہوں ہر دور 'ਚ پارٹنر خراب کرتے رہے. اوئے ہوئے معصوم اور تمہارا لیڈر. وہ ایک پارٹنر انہوں چمڑیا. مثلاً کون؟ ڈاکٹر آسم چمڑ جاتا، کدی قیم خانی، کدی انور مجید، کدی ڈاکٹر دل شاہ، اور تے اور امتر جانا سرکوجی. اچھا سرکوزی، وہ بیچارہ آج بھی تاریخیں بھگتتا پھر رہا ہے تمہارے لیڈر کی وجہ سے. اور یہ بری ہو چکی ہیں. جی یہ اس کیس سے بری ہو چکے ہیں، لیکن فرانس والوں نے بری نہیں کیا. کہ جناب اگسٹا 90B پہ آپ نے جو ڈیل کی تھی اس کا آ کے حساب کتاب دیں. ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں. سر یہ لیڈر بڑا کاریگر ہے، اس نے نیب میں جتنے بھی اصل ڈاکومنٹ سے غائب کروا دیے. واہ. اب فوٹو کاپی میں سزا تو نہ دلوائے نا بیچارے کو. ویسے میرا بس چلے نا، میں تمہارے لیڈر کو کاریگری کے اوپر نوبیل پرائز دلواؤں. جے گل اسی بھی بڑے کاریگر ہیں، ساڈے نال بھی گل کرو. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੈਲਵਰੀ ਫਾਊਂਡ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਬੂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ? ਸਾਲਿਆ ਬੂਟ ਤੇਰੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਲਾਈਨਮੈਨ ہے. ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ. اچھا یہ بتائیں شیخ رشید بلاول کے ساتھ ہمیشہ مشکریاں کیوں کرتا رہتا ہے، مذاق کیوں کرتا ہے؟ ہر ویلے جگتا کرتا رہتا. اپنا منہ نہیں ویکھیا، وڈے کلچے ورگا منہ ہوتا. نہیں خیر یہ تو آپ بدلہ لے رہی ہیں. اپنے فارم ہاؤس سے بہ کے مچھلیاں پڑھتا رہتا. وہ بھی کوئی واقف ہوئے تو پڑھی جاتی، نہیں کوئی مچھی منہ نہیں لاؤندی. اینی مچھی کھا کے تو کرنا کی ہے بھی چاہتا تو شیخ رشید ہے. اتنی دیر تک میاں نواز شریف کا تابے دار رہا نا شیخ رشید، انی دیر نہ رہا. نواز شریف نے غداری کی تھی پھر تو نواز شریف پہ چادریں چڑھ رہی ہیں. حمزہ جی تسی ضمانت نہیں کرا سکے. اج جدو ضمانت مسترد ہوئی، ہاں جی کل جدو منظور ہوئے گی، جی ڈرو اس ویلے تو جدو وزیر اعظم پاکستان ہوئے گا. بلاول اتنے ڈرامے کرنا آیا. وزیر اعظم انہیں ہونا بلاول نے. میں تو کہا بلاول میں کہا جنی دیر اقتدار نہیں نہ ہوندا میرے پاس تم ہوئے تو کام کر لا. ਆਹੋ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਬਤੌਰ ਮਹਿਵਸ਼. وہ دھیمے انداز میں بولتا ضرور ہے بلاول، بڑے سویلائزڈ طریقے سے بات کرتا ہے، اسمائل کے ساتھ بات کرتا ہے. اور سچ یہ ہے کہ مجھے اس کا انداز تخاطب بہت پسند ہے.
میرا اس کے ساتھ اختلاف صرف اس حد تک ہے کہ فرط جذبات میں ہر بات کہہ دیتا ہے. جو چابی بھر کے اسے بھیجی جاتی ہے وہ منو ان وہی کچھ کہہ دیتا ہے. تھوڑا سا دماغ بھی اپلائی کرو. تم بھٹو کے نواسے بھی ہو. یہ وہ ٹائم ہے کہ تم ایون زرداری صاحب کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرو کہ جناب آپ نے اپنے انداز میں معاملات کر کے دیکھ لیے, اب مجھے کچھ کرنے دیں, میری معاونت کریں, مجھے گائیڈ کم کریں, مجھے فالو زیادہ کریں. جس دن اس نے یہ شروع کر دیا پیپلز پارٹی پر اچھے دن آ جائیں گے. ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ. ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਬਾ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ. ਬਲਾਵਲ ਹੁਣ ਨਾ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਕਫ ਕੁਫ ਖੋਲਦਾ. ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਵਜਾਹਤ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ. ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਰੇ, ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ. اچھا جی, مختصر سے سوالات چند ان سے بھی کیے جائیں گے اور آڈینس میں بھی کوشچن ہے. جی سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا فیوریٹ سپر ہیرو کون سا ہے؟ میرے پسندیدہ سپر ہیروز میں یہ تو خیر بالکل ہی نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی نہیں. سر کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہیرو تو ہوگا آپ کا. ہاں جی, اس طرح کے جو افسانوی ہیروز میں امیر حمزہ, داستان امیر حمزہ اگر آپ پڑھیں, اب وہ ان جیسے سپر ہیرو نہیں تھے لیکن بہت شاندار کیریکٹر تھے. سبحان اللہ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ نہیں کر سکتا. بالکل نہیں, اس لیے کہ ریئل لائف ہیروز جب موجود ہیں, یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم آج بھی ڈوریمون دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. کبھی کسی حکومت کو یہ نہیں سوجا کہ اینیمیٹ کر کے کم وقتوں کوئی اپنا سپر ہیرو ہی کریٹ کر دو. تمہارے بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے, آدھے تیتر بن رہے ہیں, آدھے بٹیر بن رہے ہیں. سر آپ کو کارٹون کوئی پسند نہیں ویسے؟ مجھے جتنے کارٹونز پسند ہیں شاید ہی کسی کو ہوں. سر کون سا کارٹون پسند ہے آپ؟ مجھے ٹام اینڈ جیری, آئی لو ٹام اینڈ جیری. سر دونوں میں سے آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. اگلی بار یہ نہ بن کے آئیے پھر. سر پنک پینتھر کیسے لگتا ہے؟ پنک پینتھر اچھا, اور اس کے علاوہ پوپائے دا سیلر, فائدہ سے بڑا. اور موگلی جب تک وہ کارٹونز کی شکل میں تھا نا, سیل اینیمیشن میں, موگلی کی کہانی میں آپ صرف کا کو دیکھ لیں. کا ایک کیریکٹر ہے, کیسا شاندار کیریکٹر ہے. وہ جو اژدہا ہے جو زندہ نگل لیتا ہے, اور اس کا گانا ٹرسٹ ان می, اسے سن کے پاکستانی سیاستدان یاد آتے ہیں. وہ نگلنے سے پہلے مسمرائز کرتا ہے, ہپنوٹائز کرتا ہے, جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر اطمینان سے نگل لیتے. سر آپ نے موگلی کا وہ گانا نہیں سنا, جنگل جنگل بات چلی ہے پتہ چلا ہے؟ چڈی پہن کے پھول کھلا. کیسے؟ اچھا جی, خالہ جی سے پوچھتے ہیں تمہارے فیوریٹ کیریکٹر. ਮੈਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਬਹੁਤ ਵੇਖਨੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਚਿੰਗਮ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ. اچھا جی, تمہارا کوئی فیوریٹ؟ ਅੰਕਲ ਸਰਗਮ. انکل سرگم کہاں کا کارٹون ہے بیٹا؟ وہ مپٹ تھا. ਇਹ ਮਪਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ایک مپٹ ہوتا ہے, ਉਹ ਮਪਟ ਸੀ. وہ مپٹ تھی. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਮੱਪਟ ਹੈਗੇ ਸਨ. نونی اور ٹونی, وہ مپٹ نہیں تھے, وہ پپٹ ہی تھے. اچھا, مپٹ تب ہوتا ہے کہ آپ منہ کے اوپر ماسک پہن کر پپٹس والی حرکتیں کریں. نونی اور ٹونی شاندار لیجنڈری پپٹس ہیں جو یاد رکھیں گے لوگ بڑی دیر تک. بالکل سر. اور کوئی بعید نہیں کہ عنقریب ہم ان دونوں کو اپنے سوشل پلیٹ فارم پہ ری لانچ کریں. ਖਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ. تو آپ کی حکومت نے سدے باب کیا کیا ان کا؟ کچھ بھی نہیں کیا, وہ ساری ادھر آ گئی. ہم نے بھی کچھ نہیں کیا, ٹھنڈ لگی تو وہ ایسٹ پنجاب چلی گئی. اچھا یہ بتاؤ, بحرانوں سے کب تک نکل جاؤ گے؟ اپریل تک انشاءاللہ. کیوں اپریل میں کوئی خاص واقعہ ہونا ہے؟ ਤੁਸੀਂ سوال کیتا میں جواب دیتا بس. اچھا یہ بتاؤ ہاں جی, کہ بزدار سرکار سے مطمئن ہو؟ ہاں جی. کیسے؟ سوال کیتا جواب دیتا نا. یہ کیا بات؟ اگلی گل کیسے, دوجی گل نہیں کرنی. اچھا یہ بتاؤ, پی ٹی آئی میں جو مافیا موجود ہے اس کا احتساب ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا یار پھر وہی گل کیوں نہیں ہوگا؟ سوال کیتا جواب دیتا, اگلی یہ گل کیا فضول حرکت ہے؟ بس یہی حرکت ہے جو بھی ہے. انہیں جو احتساب نہیں ہوگا, احتساب واسطے ایسے نہیں بیٹھے. آپ یہ بتائیں بھائی جان, جی مریم نواز لندن جانے تک خاموش ہی رہیں گی؟ سر انہوں خاموش ہی رہنا چاہیے. تسی کی چاہتے اندر ہو جائے؟ نہیں ہم تو نہیں چاہتے. اتنے جا کے بول لے گی. یہاں بھی بولے نا, بات تو کرے, اپنے ہونے کا احساس تو دلائیں کہ وہ ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسی کیا ڈیل ہوگی ہے کہ آپ نے پہم یہ کیفیت اختیار کی؟ حضور یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اسی امید پر قائم رہیے کہ ایک طوفان برپا ہوگا. ٹویٹر پر, فیس بک پر پرویز مشرف بھی یہی کہتا تھا. آپ نے دیکھا نہیں
फेस बुक पे मेरी फॉलोइंग कितनी। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। वो भी खामोश है। अगर मुकदमा खत्म कर दिया जाए मियां नवाज शरीफ पर तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। वो कैसे? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। हाँ हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ब्लैक मनी वाला मामला फिर से शुरू हो जाएगा। ਹਾਏ मनी लॉन्ड्रिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री फिर से चमक उठेगी। हाँ जी। और थोड़ी रियल एस्टेट तो देखना आसमान पे पहुंच जाएगी। डॉलर, डम और गैस हाँ जी। तो वैसे भी ऑफर देती, बेशक थोड़ी सी महंगी है। थोड़ी जी महंगी, ਹਾਏ नहीं सर, 3 गुना महंगी इंटरनेशनल रेट से आपने लेकर दी। चलो एक गल दसो, जी गैस तो महंगी लाती, लेकिन फर्नस आयल जड़ा ये तो उस तो भी महंगा सी। हाँ, फर्नेस ऑयल की अजियत से हमें निजात जरूर मिली है, लेकिन यह देखो ना, फिर साइंस की बात ही है ना कि एक मुसीबत से तुम्हें निजात दिलाई, अब थोड़ी सी मुसीबत ये वाली तुम बर्दाश्त करो। जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती है तो हमें क्यों महंगी दे रहे हो? सर नून लीग ने एक और जुल्म भी किया था। अपने दौर में तकरीबन 15 जगह से गैस निकली थी, उसे सिस्टम में शामिल नहीं किया गया ताकि LNG के लिए रास्ता खोला जा सके। हाय हाय। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੋਲਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਖੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਨਾ ਖਾਓ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ੱਕਰ ਗੁੜ ਦੇਸੀ ਚੀਨੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਖਾਧੀ ਤੁਸੀਂ? सुभान अल्लाह। देसी खंड तो खैर ठीक है, लेकिन जो शक्कर है ना, ਹਾਏ आपके पास 1 किलो शक्कर है ना, तो पूरा दिन आप पूरे घर को केटर कर सकते हैं। इवन कोई डिश पकी भी नहीं ਹਾਏ तो देसी घी के अंदर शक्कर मिक्स करें, कड़क रोटी ਹਾਏ 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 तनूर की, जितनी मर्जी खा लें उसके साथ। ताजा मक्खन होवे, हाँ जी, एडा सारा पेड़ा विच, वाह, ਉਹਦੇ इर्द गिर्द इंज करके शक्कर पई होवे। सुभान अल्लाह। भाई मोहब्बत है, फिर इंज करके थोड़ा जिहा मक्खन डाल ले, घड़ीस के शक्कर। ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਯਾਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਮੱਖਣ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਪਾ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। आर्टिफिशियल टाड़ी वो कैसे? कीमे दे मक्खन पा रहे। नहीं नहीं, वो कह रहा है कीमा भूनना है मक्खन में। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ, ਤਾਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। यार पिछले हफ्ते मैंने कीमा बनाया, उसके ऊपर साथ गप्पें लग रही और आग के ऊपर रखा हुआ। ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਨੀਲੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਪਿੰਕ ਬੋਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ 60 ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਲੇ ਜੂਲੇ ਲਵਾ ਲਾ ਫਿਰ। अच्छा जी, अस्पताल आना जाना रहता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो हट्टी कट्टी हो। तुम्हारा लीडर, तुम्हारा कायद जो कि अस्पताल में है, कैसी तबीयत है उनकी? ਅੱਛਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ? नहीं, असली बात बताओ, असली। ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। कैमरे आगे दो भी इंज तुरदा जिवें चिकड़ च तुरन डिया हुंदा। ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। सर इससे बड़ा इंतकाम नहीं लिया जा सकता। ਹਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਉੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਏ ਹੋ। इसलिए कि आप जैसे दोस्त तीतर भेज देते हैं, मैंने छोड़ा, मेरे दोस्तों ने तो नहीं छोड़ा। सर वैसे क्यों छोड़ा? टाइम ही नहीं होता, शिकार बहुत टाइम मांगता है। सर आपके पास तो पूरा सेटअप था, डॉग्स भी थे। वैसे बाकी शिकारियों के पास ना ये ऐसे ही है जैसे सर्कस होता है ना पूरा। अपने रिट्रीवर्स होते हैं, अपने पॉइंटर्स होते हैं, गन्स होती हैं, बुश बीटर्स होते हैं, कुक होते हैं। वो सारा को रेंट पे नहीं दे। दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज जो अल्फाज हम कर रहे हैं वो मोस्टली इससे पहले हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग हमारी इस इल्मी पंदो नसाए का असर लेते हैं। अगर नहीं लेते तो हमारे दोस्त हनी अलबेला एंड कंपनी नहीं लेते। सर बड़े अच्छे अल्फाज हैं, हम तो इनको रोज याद करते हैं, ये तो रोज होना चाहिए। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੂੰ। अच्छा जी, सबसे पहले आज है दूर की कौड़ी लाना। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं दूर की गोटी लाना। कौड़ी और गोटी का चोली दामन का साथ है ना। कौड़ियां जब खेलते हैं जी जी, तो जितना आता है उस हिसाब से आप गोटी को मूव करते हैं।
تو دور کی کوڑی لانا اسے کنفیوز کر دیا دور کی گوٹی لانا سے. یہ دونوں غلط ہیں. تو صحیح کیا ہے سر؟ دور کی کٹوری لانا. دور کی کٹوری لانا. دور کی کٹوری لانا. اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ جو پرندے سدھارتے ہیں نا وہ میٹل کے چھلے رکھ دیا کرتے تھے. وہ طوطا، مینا، کبوتر، بلبل، کوئی پرندہ بھی اسے کہنا کہ جاؤ وہ چھلا جو پڑا وہ لے کر آؤ، اشارہ کرتے تھے. اچھا. وہ جا کے چھلا اٹھا کے لاتا ہے پرندہ. واہ. پھر اس کی ذرا امپرووڈ فارم اگر کوئی کوالیفائی کر لے نا، گریجویشن کر لے، خاص طور پہ طوطا سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، تو اسے پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹوری جو رکھی ہے نا، وہ کٹوری وہ اٹھا کے لاؤ. وہ پھر جا کے 4-5 کٹوریوں میں سے نا ایک کٹوری لے آتا ہے. اور اگر وہ بہت ہی کوالیفائی کر جائے، مثلاً ایم میں پاس ہو جائے، ہو جائے تو پھر دور کٹوری رکھ دی جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ طوطا دور کی کٹوری لے کے آتا ہے. طوطا انہوں کہتا ہے تم منو اپنے پیو دا ملازم کدی اوتھے کٹوری رکھ دینا، کدی اوتھے رکھ دینا. تیرا مسئلہ کی ہے یار؟ میرا نہیں سدھارن والے دا. لیکن سر سوال یہ ہے کہ کٹوری کو کوڑی کیوں کر دیا؟ یہ تو کاتب کی حماقت ہے. اچھا. کٹوری اور کوڑی ملتا جلتا ہے نا، کٹوری کی بجائے اس نے کوڑی کر دیا. لیکن جس احمق نے کوڑی کو گوٹی کیا ہے نا، اس کے دماغ پر اس وقت شطرنج سوار تھی، یا وہ تمام گیمز جو کوڑیوں اور گوٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ گیم ہوتی ہے 25 ایسی بے شمار گیمز ہیں جو اب بالکل انکا ہوتی جا رہی ہیں. ہے کوئی نا گیم دا؟ ابھی تم نے کم صحیح نہیں سنی. دیکھو نا کم صحیح. ہاں بندہ جا کے پوچھے بابا جی تسی 25 کھیڈ رہے ہو؟ وہ کہے نہیں پت میں کم صحیح کھیڈ رہے ہیں. ایک گیم ہے ٹوکرا، یہ بھی ہوتی ہے. کبھی نہیں سنا؟ سر اس سے لنگڑا شیر کھیلی ہے گی. لنگڑا شیر نہیں کس نے کھیلی؟ میں نے تو کھیلی 12 ٹینی بھی کھیلی. انہوں نے تو ٹونڈا شیر بھی کھیلی. اچھا 12 ٹینی بھی اس سے ملتی جلتی ہے، مزے کی گیم ہے. لیکن ان سب کا جو سرخیل ہے وہ شطرنج. سر آپ نے شطرنج کھیلی؟ انہوں نے تو پڑھائی ہونی ہے. 1912 میں آیا تھا، اس وقت میں نے یہ بنائی. مجھے کوئی کام تھا میں واپس چلا گیا. میں نے چندر گپت موریہ کو بھی ہرایا ہوا پتہ ہے. سر ویسے 2 چندر گپت تھے، ایک چندر گپت موریہ اور ایک بکر مجید. ایک راجہ تھا، دوسرا بادشاہ تھا. موریہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، موریہ خاندان تھا. ڈالر کا ڈاکٹر نا مریض نو پٹھے لکھ دیتا. تسی صبح صبح برسیم کھانی. اچھا جی، ایک ورڈ ہے وزیر. وزیر کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کا وزیر کون؟ بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ. وزیر ہوتا ہے جو کسی کا وزن شیئر کرے. بادشاہ کا برڈن وزیر شیئر کرتے ہیں، وزیر اعظم کا برڈن وزیر شیئر کرتے ہیں. سر پھر سوال ہے کہ بزدار نے کیوں وزیر رکھے نے؟ بزدار نے وزیر برڈن شیئر کرنے کے لیے. کادا برڈن؟ ککھ پن کے دورا نہیں کرتا. نہیں یار، وہ بہت کام کر رہا ہے. اس بد نصیب کو تشہیر کرنی نہیں آتی جس طرح شہباز شریف کیا کرتا تھا، نواز شریف کرتا تھا. ویسے وزیر کا ایک مطلب گنہگار بھی ہوتا ہے. یہ تو تہاڈی گل ٹھیک. بعض وزیر ہوتے بھی اسم با مسمہ ہیں. پلیز جیسی آ ہی گئے تہاڈی کلاس تے سن دوڑاؤ تے نا. نہیں، اس میں دوڑانے والی کیا بات؟ اسم با مسمہ کی ہے. اسم با مسمہ یعنی جس طرح کا نام اس کے عین مطابق. یہ بھی کیسے جیسا نام ویسا کام. ہاں، میں اپنے نام کے عین مطابق. نڈالڑ کے سائنسدان لاریے ڈے جانا سے راکٹ بنا لیتے. ایک ورڈ ہے کارستانی. حرکت، شرارتیں، ایکشن. دیکھا نا، اس میں نیگیٹو کانوٹیشن ہے کہ یہ کس کی کارستانی ہے. ہاں جی. ایتھے تیسرا بندہ آئے گا. یا تے اس لفظ دا کوئی بہت اعلیٰ مطلب ہوئے گا. قیامی یہ بڑا مقدم جہاں کوئی مطلب ہوئے گا. یہ نہ اس کو نہ ایسے کہا کرو. یہ تمہیں پتہ نہیں کارستانی ایکچولی 1943 میں ایک بزرگ چلے تھے. اور 43 کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کارستانی تھی، انہوں نے ایک جگہ پہ رکھ دی. وہ کسی نے اٹھا لی. بابے انہوں نے آ کے کہا میری واہ واہ واہ. تو تے سلیم نو بھی کٹ گیا. فارسی میں ایک لفظ ہے کارستان.
کارستان کارخانے کو کہتے ہیں. اچھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ صوفہ اس کارستان کی کارستانی ہے تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. اس لیے یہ غلط استعمال ہے کارستانی کا. بیسکلی یہ لفظ ہے کار شیطانی. ہاں کیوں جی؟ ایک اور میننگ بھی ہے اس کا, وہ کیا سر؟ کارستھانی. ہاں جگہ. کارستھان یہ سنسکرت ہے. کار کام, جی, استھان جگہ. جگہ. واہ. کارستھانی یہ تمہارا کارستھان ہے. تو کارستھان اور کارستان ایک ہی چیز ہوگی. تو کارستھانی وہاں کا پروڈکٹ. لیکن کار شیطانی یہ وہ زیادہ دلچسپ لگتی ہے کہ یہ کس کا کار شیطانی ہے. ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੱਕਰੀਆਂ ਇਹ. ڈاکٹر سہیل بخاری کا نام سنا ہے؟ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ. ڈاکٹر سہیل بخاری نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے لسانی تشکیلات میں. ان کا بڑا کام ہے. جی سر جدید علوم کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ تلفظ کا درست ہونا ریلیونٹ ہے؟ نہیں, اس کو irrelevant کس نے قرار دے دیا یا کیسے سمجھ لیا کہ irrelevant ہے؟ تلفظ میں ادائیگی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی گانے کو سر میں گانا. بے شک. آپ چاہیں گے کہ کوئی بے سرا گائے؟ ہر لفظ کا میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک آہنگ ہے. آہنگ کا تعلق موسیقی سے ہے. اس کے صوتی اثرات اتنے شاندار ہونے چاہیے کہ آدھا مطلب تو سن کے ہی بندہ سمجھ لے کہ کہنا یہ چاہ رہا ہے بندہ. تو لینگویج کا معاملہ صرف مطلب سمجھانے کی حد تک نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو پھر اشاروں کی زبان کافی ہوتی, پھر بندہ تردد ہی نہ کرے, لب کشائی نہ کرے. سر آج کا شعر ابھی نہیں. خامند. جی سر. بڑا سمپل ہے سر. ایڈا سمپل نہیں گا. اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. یہ ترک حکمرانوں نے خلافت کا دور تھا نا, تو اپنے لیے لقب رکھ لیا خامند شاہ. اب خامند کا مطلب شوہر ہرگز نہیں ہے. کیا مطلب سر اس سویپر ہے مطلب. پر یہ وقت ضائع کرتے ہیں, ہمیں بھی بور کرتے ہیں. ڈالڑ کے خسرے نے 2 گھنٹے ناچ کے باکسنگ شروع کر دیتے. اس کا مطلب ہے سربراہ, سردار. مجھے بتاؤ ناخدا کس کو کہتے ہیں؟ کشتی چلانے والے کو. کشتی چلانے والے کو ناخدا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا تو پتہ نہیں, لیکن ناؤ خدا. خدا. کشتی کا مالک. خدا کا مطلب مالک ہے. مالک. اور خدا وند, خدا جیسا. ایبریویشن اس کا خامند. یہ جو گئے وقتوں میں جب عورت کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا نا, تو کہا جاتا تھا تمہارا مالک کون ہے. اکثر گاؤں میں اب بھی کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا مالک. بالکل. جی جی میرا مالک کام پہ گیا ہوا ہے. تو اس وقت یہ مجازی خدا کا جو کانسیپٹ ہے نا, جی یہ آپ کو ادھر لے جاتا ہے, جو کافی کنٹروورشل ہے. اور اس کے تیور دیکھو ہماری فیمنسٹ کے. یہ گئے وقتوں کی بات ہے. تو خصم بھی خامد کو کہتے ہیں سر؟ خصم نہیں, خصم. خصم خصم دشمن کو کہتے ہیں. خصم وہ شوہر ہوتا ہے, مطلب ایٹیمالوجی یہ بتاتی ہے کہ جس کے حصے میں عورت بطور مال غنیمت آتی ہے. جنگ میں جیتا ہوا مال, اس میں مال و زر ہی نہیں ہوتا, اس میں اجناس بھی ہوتی ہیں, اس میں بچے ہوتے ہیں, غلام ہوتے ہیں, لونڈیاں ہوتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, سیولینز جو سلیوز نہیں ہوتی, وہ انسلیو ایک طرح سے کر دی جاتی ہیں کہ جناب آپ چونکہ بڑے سردار ہیں تو آپ کے حصے کا یہ مال غنیمت ہے, یہ اتنے لاکھ اشرفیاں, اتنی زمین, اتنے غلام, اتنے بچے. بچے بھی غلام ہی ہوتے ہیں, انہیں آپ نے غلامی پہ لگانا ہوتا ہے. اور اتنی عورتیں, انہیں پھر حرم میں رکھ لیا کرتے تھے. وہ پھر اپنے شوہر کو خصم کہتے, کیونکہ دشمن ملک سے یہ یلغار ہوتی تھی نا. یعنی بندہ جنگ جتے تے 50 بچہ ذمہ پہ جائے, بوڑھی ایک کوئی نہ ہوئے بیچارہ. اپنے حکیم صاحب ماشاءاللہ 16 بچے نے. ہاں جی کیا کہنے, انہوں نے کوئی محلے دی جنگ جیتی ہے. آج کا شعر, آج کا شعر ذرا مختلف نوعیت کا ہے, کافی وکری ٹائپ کا ہے. آپ کو غور کرنا پڑے گا اس کے اوپر کہ ایک ہی لفظ پورے شعر میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ آج تک میں نے اس کی نظیر نہیں دیکھی. سر ہے کس کا یہ شعر خود بولتا ہے کہ کس کا ہے, میں نہیں بتاؤں گا کس کا شعر. جس رات مہکتی ہیں کسی رات کی یادیں, جس رات مہکتی ہیں کسی رات کی یادیں,
उस रात गुजरती ही नहीं रात हमारी. वेलकम बैक जी अर्मला. खबर है कि एम्बुलेंस में 30 लाख की अफ्यून और चरस स्मगल करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार. एम्बुलेंस का अच्छा इस्तेमाल है. वो कहता है कई सालों से हम ये काम कर रहे थे. हम केपी और उस पार से, इवन अफगानिस्तान से सामान से मुराद मुकव्वियात है, ये मंगवाया करते थे और लाहौर में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कोहराम मचाए रखा. शक नहीं जाता सर एम्बुलेंस पे. हम इस कदर नाइव हैं कि ये एम्बुलेंस दनाती रही, उस पर हमारा शक नहीं गया और राना सनाउल्लाह को हमने 1 मिनट में पकड़ लिया. ऐसी एम्बुलेंस, ऐसी व्हीकल, ये प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं. यहाँ पैसा काम करता है. और मैं बार बार पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी. ये जो कभी आपने देखा पहाड़ सिफत ट्रॉलियां रात 11 बजे के बाद सड़कों पर दंदनाती फिरती हैं. अब बज़ाहिर ये चारा होता है, पट्ठे जिसको कहते हैं. आपको याद होगा एक्सप्रेस के दिनों में हम खप डाला करते थे, और ये आज से कोई 3 साल पुरानी बात है, कि इन बड़ी बड़ी ट्रॉलियों को खोल कर देखें, इसमें लातादाद चीजें हो सकती हैं. किसी को क्या पता, कोई सोच भी नहीं सकता ना. अगर एम्बुलेंस में ही सब कुछ हो सकता है, तो ये तो एक बना बनाया सा एक कैमोफ्लेज है. और सर आपको याद होगा एक पजारो स्मगल हो गई थी उसमें. जी, इसी तरह ट्रॉली के ऊपर अनपेड, कस्टम पेड नहीं थी, और उसके ऊपर चारा लादा हुआ था. इसलिए मैं नहीं मानता कि ये सब कुछ बेखबरी में हुआ है. ये बड़े बाखबर लोग होते हैं, इदारे बाखबर होते हैं, लेकिन सिर्फ इंसानी तमा, इंसानी लालच, उसका हिर्स, ये आड़े आता है. अच्छा, एम्बुलेंस उधरों तो चरस ले आਉਂਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ. एम्बुलेंस जाती है, ਜਾਂਦਾ नहीं होता. ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਥੋਂ ਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਰ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ है. वही एक बंदे ने पिछले दिनों अपनी विग में कोकेन छुपा रखी थी. कोकेन एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, और उसे पकड़ा पता किसने? कुत्ते ने. लैब्राडोर था. ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ. अमेरिका में एक औरत ने 5 किलो कोकेन एक पाइनएप्पल में स्मगल की. पाइनएप्पल कटा हुआ, अंदर वो, उसे पता था ना पाइनएप्पल की खुशबू इतनी तेज होती है कि कुत्ता कितना को, लेकिन बड़े बड़े कारीगर हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स इनके पास होते हैं, ये स्प्रे कर देते हैं. कुत्ता सूंघता है तो बहुत बुरी पंजेंट स्मेल होती है, कुत्ता बहुत बुरा फील करके चला जाता है, फिर वापस वहां नहीं आता. लेकिन इसके बावजूद पकड़ते हैं सर. पकड़ता आमतौर पे वो कुत्ता है जो खुद मनुष्यात पे लगा होता है. आपको पता है, उसको एडिक्ट बनाते हैं कुत्ते को. वो आपकी भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहा होता है, वो अपने सूटे के लिए तलाश कर रहा होता है. सर, ये जो सारे चेकिंग कर रहे होते हैं डॉग्स, ये एडिक्टेड होते हैं सब? मोस्टली एडिक्शन वाले होते हैं. कुछ ऐसे हैं जो बारूद के ऊपर लगे होते हैं, वो बारूद को डिटेक्ट करते हैं. जो बंदे को मनशियात निकला ना, कुत्ता तो कहता भला हो यार तेरा, यकीन कर बड़ी तरोड़ो गोन रही सी. क्या हो रही थी? तरोड़ो गोन रही सी. बारूद सुंग सुंग के मेरी शक्ल तोरा बोरा की हो गई. आए को जोड़ा. अच्छा, मैं तेन जोड़े दी दे देना, मालका नू ना दसी. आप ऐसी बातों में कोई दखल अंदाजी नहीं करते? मेरी ना मेटल पे ड्यूटी लगी है. कहाँ पे? गन्स वगैरह सूंघता हूँ मैं. कितना शौक है कैमरा लेने की खातिर, देखो क्या बने हो. पहले तो आप गंद वगैरह नहीं सूंघते थे. अच्छा जी, क्वेश्चन जी. आफ्ताब साहब, हमारा माशरा इखलाकी दिवालियापन का शिकार है, उसमें मीडिया क्या मस्बत किरदार अदा कर सकता है? मीडिया ये किरदार बड़ी आसानी से अदा कर सकता है अगर खुद इन आलाइशों से पाक हो. मीडिया तो खुद बड़ी हद तक मफलूज है, इन्फेक्टेड है. ये इन्फेक्शन पूरे माशरे में सरायत कर चुकी है. मैं समझता हूँ अब भी वक्त है, इस मुल्क को अगर ठीक होना है तो आगाज मीडिया ही की तरफ से होगा, क्योंकि मीडिया है वॉचमैन, चौकीदार. जिस दिन चौकीदार सीधा हो गया, उसने बात अपने अंतड़ियों की बजाय ज़मीर की सुननी शुरू की, तो फिर वो इन समाजी बुराइयों के खिलाफ दीवार बन के खड़ा होगा. सबसे बड़ी फायरवॉल खुद साबित होगा. सर, लोगों के पास बड़े बड़े तरीके हैं स्मगलिंग के. सबसे करामत आजकल है कैटापोल्टा.
وہ کیا ہے؟ یہ منجنیک نما، منجنیک نہیں ہوتی کہ جیسے پتھر پھینکے جاتے تھے جس میں، جی وہ ایک بہت بڑا ایک بنڈل بنا کر نا منشیات کا منجنیک میں لوڈ کر کے میکسیکو کا بارڈر اور امریکہ پھینک دیا جاتا ہے، اور اپنی مرضی سے تھرو پھینکتے ہیں، وہ آدھا کلومیٹر تک جاتی ہے. طریقہ دیکھیں کیسا ہے. پھر یہ جو کراپ ڈسٹرز ہیں، چھوٹے جہاز، آپ ادھر سے آ رہے ہیں لو فلائٹ پہ، پھینکتے جائیں، اور آپ کو پتا ہے آپ نے کہاں پھینکا، حتیٰ کہ قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں اور خود ہی کلیکٹ کریں. اب تو خیر ایسے ٹرانسمیٹرز آ گئے ہیں کہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کھیتوں میں کہاں پڑا ہوا ہے بنڈل، اٹھائیں لادیں. آج کل بڑی فلمیں چل رہی ہیں، ٹام کروز کی فلم ہے نیٹ فلکس پہ پڑی، امریکن میڈ، وہ ایگزیکٹلی یہی کچھ کرتا ہے. سب تو والا تے منجنیک ہی ہوئی نا پھر، اس سے بھی شاندار، اور وہ پاکستانی تھا. یہ جو بند گوبھی کی پرتوں میں اس نے ہیروئن چھپائی تھی، اور وہ کہتا میں سعودیہ بھی لے جاتا تھا، میں مڈل ایسٹ کے ہر ملک میں لے کے گیا ہوں. سر آپ نے لوسی فلم دیکھی ہے؟ دیکھی نہیں ہے، سنی ہے، جس کے پیٹ میں وہ ہاں جی وہ تھیلیاں پھٹ جاتی ہیں. جی آپ انگلش فلمیں دیکھتے ہیں؟ جی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے فلم سلطان دیکھی؟ وہ انہوں نے دبئی میں جا کے دیکھی، ان کے ابو کی دکان ہے وہاں. اچھا آپ اکاڑے سے سیدھا دبئی؟ اچھا جی واپس آئیں چھوٹے مجرموں کی طرف. یہ جیب تراش جو ہیں، ان کے بارے میں اگر کبھی ڈاکیومنٹری دیکھیں یا پڑھیں کہ ان کی سائنس کام کیسے کرتی ہے. یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں اٹینشن کو. کیسے؟ کافی پیتے پیتے ایک دم گرا دیتے ہیں، اس دوران اس کا پارٹنر جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کی جیب صاف کرتا ہے. ایک بندے نے مرزے تے کافی سٹھی سی، جیب چھٹا گا نہیں نکلے، جاندہ جاندہ نے کہا گیا کافی دے پیسے میں تیرے کو لینے. اچھا سلیم، آپ جب رش میں جاتے ہیں جی جی تو جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ نہیں بار میں اپنے پاس پیسے رکھتا ہی نہیں ہوں. تو وہ پیسے کی کرتے جو مانگتے ہو؟ بھائی میرے پاس کارڈ ہوتا ہے. کیڑا ہیلتھ کارڈ؟ یعنی اگر میں تیری خدمت کراں تینوں کلو کڑائی کھواواں میری جان چھڑ دیں گا؟ کیڑی کڑائی کلو؟ بکرے دی یا چکن؟ چکن میں نہیں کھاتا. میں تے دیسی چکن بہت پسند ہے. دیسی چکن روسٹ کی ریسیپی آئی ہے میرے پاس. سبحان اللہ. اچھا یہ چینل چھڑ کے نا اسی انشاءاللہ ہوٹل ہی بناواں. ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਢਾੜੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ. بہت شاندار مرغ لیں دیسی، اس کے اندر کٹس لگائیں یا پچ لگائیں، اور نمک مرچ اور لیموں ٹھیک ٹھاک لگا کر اس کو کافی دیر پڑا رہنے دیں. اس کے بعد اسے فرائی کریں. فرائی کرنے کے بعد سٹیم پہ اس کو رکھ دیں اور بھول جائیں. سلامت رہو. آڑو دے وال پٹ لے. یہ بنانا شروع کرو، ان میں ذرا ڈاکٹر نے دکھا ایسے جڑے درد ہم سب میں ہاں جی اکمل راہی ہمارا سب سے زیادہ باذوق آرٹسٹ ہے. سارے باذوق نہیں، حاجت مند ہے. پوچھو اینو قسم چکو دی ماں دی، ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਦੇਸੀ. ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ. ਪਾਲਕ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੂ. قدر حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.